یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شہر کے کنارے ایک بہت بڑا دریا ہوا کرتا تھا۔ اس دریا کے قریب ہی جمالو دھوبی کا چھوٹا سا گھر تھا۔ جمالو دھوبی کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کا بیٹا راجا بھی رہا کرتے تھے۔ جمالو میاں کے پاس ایک صحت مند گدھا بھی تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اس گدھے کو لے کر شہر کی طرف نکل جاتا اور وہاں سے لوگوں کے دھونے والے کپڑے جمع کر کے گدھے پر لاد کر اسے واپس دریا کے کنارے لے آتا۔ جمالو کی بیوی اور اس کا بیٹا ان کپڑوں کو دھونے میں اس کی مدد کرتے اور اس طرح وہ دوبارہ سے دھلے ہوئے کپڑے اسی گدھے پر لاد کر شہر واپس کر آتا۔ جمالو میاں اپنا کام بہت دل لگی کے ساتھ کرتے، اسی لیے ہر کوئی انہی سے اپنے کپڑے دھلواتا۔ جمالو میاں کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ جمالو اور اس کی بیوی ہر روز پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، مگر وہ گدھا بیچارہ سوکھی گھاس پر گزارا کرتا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گیا اور اس سے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک دن شہر کی طرف جاتے ہوئے جمالو اور اس کا بچہ جب گدھے پر سوار تھے تو گدھے سے اتنا بوجھ نہ اٹھایا گیا اور وہ بیچارہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ گدھے کے گرنے کی وجہ سے جمالو اور اس کے بیٹے دونوں کو بہت سی چوٹیں آئیں۔ گدھے کو بھی اب کافی زیادہ چوٹیں لگ چکی تھیں۔ جمالو اپنے بیٹے کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ ان دونوں کی چوٹیں اتنی گہری تھیں کہ ان کو ٹھیک ہونے میں 3 سے 4 دن لگ گئے۔ اس طرح صرف گدھے کے بیمار ہونے کی وجہ سے گویا ان کا سارا کاروبار رک گیا تھا۔ جمالو کی بیوی نے مشورہ دیا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ چنانچہ جمالو نے ایک جانوروں کے ڈاکٹر کو بلوایا اور گدھے کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ گدھا ویسے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے بے حد کمزوری ہو چکی ہے، جس کی وجہ یقیناً خوراک کی کمی ہے۔ ڈاکٹر نے جمالو کو نصیحت کی کہ جس طرح انسانوں کو صحت مند رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بے زبان جانوروں کو بھی زندہ رہنے کے لیے پوری توجہ اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات جمالو کی سمجھ میں آ چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے گدھے کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا اور اسے وقت پر کھانا دینا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا گدھا بالکل تندرست ہو گیا اور وہ دوبارہ سے اسے لے کر اپنے کام پر جانے لگا۔